بعض اوقات انسان جانے انجانے میں ایسے کام کر گزرتا ہے جن کے نتائج بہت ہی بھیانک اور ہولناک ہوتے ہیں۔ جب نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسان سوچ کر یہ ہل جاتا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ جیسا کہ چڑیا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کسی سے اپنا انتقام لے گی، لیکن یہ لگ بھگ 1960 کی بات ہے۔ اس زمانے میں پاکستان کے اکثر علاقے بجلی کی سہولت سے محروم تھے، بالخصوص دیہی اور نواحی علاقے بہت زیادہ پسماندہ تھے۔ اس لیے رات ہوتے ہی تاریکی کا راج ہوتا، یعنی راتیں روشن تو نہ تھی لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت ہمدردی کے نور منور تھے۔ لوگ بہت مول نثار تھے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں کام آ کر سکون محسوس کرتے تھے۔ ایک شخص کراچی کے نواحی علاقے میمن گوٹ میں امامت کے فرائض ادا کرتا تھا۔ وہ اس علاقے میں بہت خوش تھا۔ وہاں کے لوگ بہت مول نثار، غمگسار، ہنس مکھ تھے۔ وہاں آب و ہوا بہت تازہ تھی، ارد گرد سبزہ ہی سبزہ تھا۔ علاقے میں دیسی گھی، دودھ اور دیسی انڈوں کی بہت قدر کی جاتی تھی۔ وہاں کی ایک اور خاص بات، پرندوں کا گوشت بھی بہت شوق سے کھایا جاتا تھا، جو ذرا سی محنت سے مفت میں حاصل ہو جاتا تھا۔ ان صاحب کو بھی چڑیوں کی یخنی محبوب تھی۔ کبھی کبھی وہ چڑے چڑیاں پکڑ کر ان سے لطف اندوز ہوتا۔ چڑے پکڑنے کے لیے اسے کوئی خاص محنت نہ کرنی پڑتی، کیونکہ اس شخص کا کمرہ چڑیاں پکڑنے کے لیے نہایت موزوں تھا۔ وہ اپنی دہلیز پر بہت سے دانے گرا دیتا۔ جب چڑیاں دانے چگنے میں مصروف ہو جاتی تو اچانک دروازہ بند کر دیتا اور اندر جا کر انہیں پکڑ لیتا۔ ایک دن اس نے اسی ترتیب پر عمل کرتے ہوئے بہت ساری چڑیوں کو کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کر دیا۔ ارادہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد انہیں ذبح کر کے شام کا بہترین سالن پکائے گا۔ خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ وہ دن اس شخص کا بہت ہی مصروف گزرا۔ دوپہر کو آرام کرنے کے بعد جب وہ جاگا، عصر کی نماز پڑھی تو ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ مغرب کے بعد ایک اور شخص ملنے آ گیا اور اس نے دعوت بھی دے ڈالی۔ وہاں کھانا کھانے کے بعد جب وہ گھر آیا تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں، اس لیے لوگ عشاء فوراً بعد سو جاتے تھے۔ یہ شخص بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہیں مسجد کے باہر سو گیا۔ اب آتے ہیں انتقام کی جانب، جس کے لیے یہ ساری کہانی سنائی جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ شخص سو گیا۔ آدھی رات کو اٹھا، انتہائی گھبراہٹ، وحشت کا عالم، ہر سو سناٹا، چاند کی کوئی روشنی نہیں تھی، اندھیرا ہی اندھیرا۔ وہ شخص بار بار تھوک رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خون تھوک رہا ہے۔ جب خوف اور وحشت پر قابو نہ پا سکا تو اس نے فوراً فیصلہ کیا اور وہیں سے اونچی اونچی آوازیں دے کر بستی کے لوگوں کو بلانے لگا۔ بستی کے چند افراد آئے، وہ حیران و پریشان تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے، آدھی رات کو ہمیں کیوں بلایا ہے۔ امام صاحب نے ان بستی والوں سے کہا، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے منہ سے خون نکل رہا ہے، میں اس امامت کو جاری نہ رکھ سکوں گا۔ انہوں نے چراغ کی روشنی میں دیکھ کر بتایا کہ وہاں تو خون کا کوئی دھبا بھی نہیں ہے، لیکن اس شخص کا مسلسل اصرار تھا کہ یہ خون ہے، اور چراغ کی روشنی میں بھی اس نے یہی بتایا کہ یہ خون ہی ہے۔ بستی کے لوگ ایسا قطعاً نہ چاہتے تھے، وہ اس شخص سے بہت مطمئن تھے۔ وہ ایک نیک دل اور پرہیزگار انسان تھا۔ دن کے اوقات میں بستی والوں کے بچوں کو ناظرہ اور دوسری تعلیم دیتا۔ جب گاؤں والے کسی طرح نہ مانے تو اس نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر ٹی بی کا حملہ ہوا ہے، اور پھر اسی وقت گاؤں والوں سے کچھ اور انتظام کرنے کو کہا۔ گاؤں والوں نے بار بار اصرار کے باوجود اس نے وہاں امامت جاری رکھنے سے منع کیا۔ آخر گاؤں والوں کو اس کی بات ماننا پڑی۔ اس شخص کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ وہ جب سونے لگا تو اس وقت تو بالکل ٹھیک تھا، اس سے وہم ہو گیا تھا کہ وہ ٹی بی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس وقت ٹی بی ایک خطرناک اور لا علاج مرض تھا۔
اگر کسی کو علم ہو جائے کہ اسے ٹی بی ہے تو گویا اسے موت کا پروانہ مل گیا۔ خاص کر کمزور مالی حالت والوں کے لیے یہ واقعی موت کا پروانہ ہی تھا۔ اس شخص کی آواز قبر سے آتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی۔ اس بے چینی میں صبح ہوتے ہی اس نے اپنا کمرہ کھولا، اپنا سامان لیا تو وہاں پورے دن کی بھوکی پیاسی چڑیاں جو قید تھی یکدم اڑ گئی۔ لیکن ارد گرد سے مکمل بے خبر یہ بے چین شخص سب سے پہلے ہسپتال گیا، اپنا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ کے لیے اگلے دن آنے کا کہا، لیکن اس شخص کی بے چینی دور نہ ہوئی تھی۔ اس نے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں اپنے ایک دوست کو ذمہ داری سونپ کر گھر آ گیا۔ وہ شخص اتنا بے چین تھا کہ کراچی سے رپورٹ کا انتظار بھی نہ کر سکا۔ اس نے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے نشتر ہسپتال سے اپنا دوبارہ چیک اپ کروایا۔ یہاں بھی رپورٹ کے لیے 3 دن کا انتظار کرنا پڑا۔ 3 دن بعد رپورٹ ملی۔ اسے ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ 100% صحیح ہے، ٹی بی کے کوئی آثار نہ تھے۔ 1-2 دن بعد کراچی سے بھی رپورٹ آ گئی کہ وہ بالکل صحیح ہے، لیکن پھر اس کے ضمیر نے گھیر لیا کہ چڑیوں کا انتقام۔ وہ خیال ذہن میں جیسے چپک گیا، تم نے شدید گرمیوں میں چڑیوں کو پورا دن بھوکا پیاسا رکھا، جس کی بنا پر تمہارے حواس پر بھی ٹی بی کا بھوت سوار کر دیا گیا۔ اور فوراً حدیث مبارکہ ذہن میں آئی جس میں ایک بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے ایک عورت کو جہنم واصل کر دیا گیا تھا۔ یہ حدیث ذہن میں آتے ہی اس شخص نے فوراً توبہ کی۔ اس واقعے کے بعد اس شخص نے مکمل طور پر چڑیوں کے لیے پانی اور دانے کا انتظام کیا، لیکن کبھی بھی انہیں پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔